تصدق اس دوران دم چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے حتی الامکان دم چھپا لی تھی۔ افشاں نے گاڑی میں داخل ہو کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بظاہر تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، البتہ کھوپڑی ضرور کھسک گئی ہے۔ میں کچھ نہ کہوں گا، افشاں بی بی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اب چلو جہاں چل رہے ہو۔ کمپنی پارک چلوں؟ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اوہ فضول آدمی، جہاں دل چاہے چلو، لڑکی نے کہا۔ تصدق نے پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم دونوں کی دلچسپی عروج پر تھی۔ اس وقت تو واقعی لطف آ گیا تھا، کیسے انوکھے انکشافات ہوئے تھے اچانک، اور اب ان دونوں کی گفتگو سے یقیناً بہت سے رازوں کا انکشاف ہوگا۔ ممکن ہے شکیلہ کا بھی پتہ چل جائے۔ چنانچہ ہم بھی خاموشی سے کمپنی پارک کا انتظار کرنے لگے۔ افشاں بار بار تصدق کی شکل دیکھنے لگتی تھی، لیکن تصدق کی نگاہیں سامنے تھیں اور اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ راستے میں خاموشی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد لینڈ روور کمپنی پارک کے سنسان علاقے میں داخل ہو گئی۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک کر تصدق گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ افشاں اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے تصدق؟ آخر وہ عاجز آ کر بولی۔ طویل داستان ہے افشاں بی بی، شاید میری طویل جدائی نے تمہارے اندر کافی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو پیدا ہی مذاق اڑائے جانے کے لیے ہوا ہوں افشاں بی بی، آپ کا دل خوش ہو جائے، بس یہی میری خواہش ہے۔ وہی تمہارا انداز ہی ایسا ہے کہ بے اختیار زبان میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں آپ کو کبھی متاثر نہ کر سکا۔ اچھا اب فضول باتوں سے پرہیز کرو، گھر کے حالات بتاؤ۔ بے حد خراب ہیں، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے افشاں بی بی۔ کیوں؟ بڑی ماں تو کئی بار موت کے منہ سے نکلی ہیں، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ ارے افشاں سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ ایسی ویسی مصیبت آئی ہے یہاں، کیا بتاؤں؟ تنویر صاحب بیچارے زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ اوہو تصدق، مجھے اس حد تک حالات بگڑ جانے کی امید نہیں تھی۔ لیکن آپ غائب کہاں ہو گئی تھیں افشاں بی بی؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے ہر اسٹیشن سے رپورٹ دیں گی۔ غلطی ہو گئی تھی تصدق، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر ثابت قدم رہو گے۔ میں نے سوچا اگر میں تمہیں اپنے ٹھکانوں کے بارے میں بتاتی رہی تو ایک روز ڈیڈی آئیں گے اور مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ میں نے تو شدید ترین حالات میں بھی زبان نہیں کھولی۔ واقعی تم نے احسان کیا۔ احسان کی بات نہیں افشاں بی بی، بارہا میرا دل چاہا کہ آپ کے بارے میں بتا دوں، لیکن اس سے فائدہ سوائے اس کے کہ آپ کا رازدار ہونے کی وجہ سے میری مصیبت آ جاتی۔ واقعی میری وجہ سے تم بڑی الجھنوں کے شکار رہے تصدق۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں افشاں بی بی، ایسے حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں کہ بس۔ اب کیا حالت ہے امی کی، نیم دیوانی ہے بیچاری، بس میں کیا بتاؤں۔ افسوس میں نے اس حد تک حالات بگڑ جانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اب کیا کروں تصدق؟ صورتحال بے حد سنگین ہے افشاں بی بی، میں تفصیل بعد میں سنوں گی تصدق۔ براہ کرم مجھے فوری طور پر امی کے پاس لے چلیں۔ مگر افشاں بی بی، آپ کس طرح، کس حیثیت سے ان کے سامنے جائیں گی؟ تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ تصدق۔ امی کی حالت سن کر میرا تو ذہن معوف ہو گیا ہے۔ اور تصدق گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حالات سے آپ کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے افشاں بی بی، لیکن میرے خیال میں فوری طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا، ابھی آپ اس سے ناواقف رہیں تو بہتر ہے۔ میری ماننے تو آپ ایک کام کریں۔ ہاں بتاؤ۔ آپ واپس محل پہنچ جائیں۔ ہاں پھر کیا کہوں؟ آپ ایک کہانی سنا دیں۔ آپ تنویر صاحب کو بتائیں کہ آپ کو چند خطرناک لوگوں نے اغوا کیا۔ آپ کو کوئی احساس نہیں کہ وہ آپ کو کہاں کہاں لے گئے۔ آپ پر ہمیشہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کسی بردہ فروش کے چنگل میں تھیں۔ اس نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ کسی عیاش آدمی کی خوابگاہ میں پہنچ گئیں۔ اس عیاش انسان نے آپ پر دست درازی کی تو آپ نے اسے قتل کر دیا، اور اس قتل کے الزام میں آپ کو سزا ہو گئی۔ آپ بتا دیں کہ وہ کوئی چھوٹی سی افریقی ریاست تھی۔ پھر اس کی جیل میں بغاوت ہوئی اور آپ دوسرے قیدیوں کے ساتھ فرار ہو کر یہاں تک پہنچ گئیں۔ انہی میں سے کسی رحم دل قیدی نے آپ کی مدد کی تھی۔ ونڈرفل، افشاں اچھل کر بولی۔ ویری گڈ تصدق، تمہارا ذہن تو اچھی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد تو ساری ذہنی قوتیں اود کر آئی ہیں، تصدق نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر قبل ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ وہ میں نے کہا نا، کچھ تفصیلات۔ تصدق پر پھر بدحواسی طاری ہو گئی۔ ارے یہ تمہارے نیچے کیا دبا ہوا ہے؟ افشاں چونک پڑی۔ تصدق کا سانس پھولنے لگا۔ ارے ہٹو تو۔ افشاں نے تصدق کی دم پکڑ لی۔ خدا کے لیے، تصدق گھگیایا۔ اٹھو تو پاگل، یہ کیا دبا رکھا ہے؟ افشاں نے اس کی دم کو زور سے کھینچا اور تصدق کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پوری دم پھر اس کے نیچے سے نکل آئی تھی۔ آخر یہ ہے کیا؟ افشاں اسے کھینچے جا رہی تھی۔
उसने पूरी कुव्वत से झटका दिया तो तसद्दक औंधा हो गया और इस बार उसकी चीख के साथ अफशां भी चीखी थी। तुम? अफशां बीबी, तसद्दक रो देने वाले अंदाज में बोला। तुम्हारी ही है। अफशां बेसाख्ता बोली। तसद्दक ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और अफशां ने जोरदार कहकहा लगाया। खुदारा मेरा मजाक न उड़ाएं। अफशां बीबी, मुबारक हो तसद्दक, अब तुम मुकम्मल हो गए। अफशां बेख्तियार कहके लगा रही थी। बड़े अफसोस की बात है अफशां बीबी, आप मेरी मुसीबत पर हंस रही हैं। ये मुसीबत नहीं, दुम है तसद्दक। अफशां ने फिर कहकहा लगाया। बराहे करम खामोश हो जाएं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। कुछ भी हो तसद्दक है बड़ी खूबसूरत, घने और स्याह बालों से ढकी हुई। अल्लाह ऐसी दुम सबको दे। अफशां बहुत इंतहा पसंद मालूम होती थी। अफशां बीबी, तसद्दक कुर्राया। उसने लैंड रोवर का दरवाजा खोल लिया था। अरे कहाँ चले तसद्दक? मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, समझी आप। हमेशा के लिए कहीं चला जाऊंगा। तो क्या अभी दूसरे लोग इसके दीदार से महरूम हैं? उड़ा लें आप मेरा मजाक। मैं हमेशा आपका खैरख्वाह रहा हूं और आप मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं। अरे तो क्या मैंने तुम्हारी दुम निकाल दी है? मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? वैसे तसद्दक ये निकल कैसे आई? अफशां बमुश्किल तमाम हंसी रोकते हुए बोली। काश। तसद्दक बुरी तरह तिलमिला रहा था। हाँ बता दो। अफशां ने उसे तसल्ली दी। अफशां बीबी, बराहे करम मेरा मजाक ना उड़ाएं। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो जाता, यानी दुम निकल आती मेरी, हाँ मजा आ जाता, खुदा की कसम मजा आ जाता। मैं अखबारी नुमाइंदों को तलब करती, उन्हें अपनी खूबसूरत दुम दिखाती, उसकी तस्वीरें अखबारात में छपती और फिर मैं दुम के सिंगार का सामान खरीदती। बाल मोती पिरोती उसमें, ऐसी सजाती कि जितने लोग उसे देखते खुद भी दुम की आरजू करने लगते। मेरी हैसियत ही कुछ और होती। उड़ा लीजिए जितना दिल चाहे मजाक। तसद्दक तो पैदा ही इसीलिए हुआ है। तसद्दक ने अफसुर्दगी से कहा। अच्छा तसद्दक, अब चलो, तुमसे फिर तफसीली बात होगी। मुझे मेरी कार तक छोड़ दो, वहां से मैं अपने होटल जाऊंगी। मेरे साथ भी अजीब वाकयात पेश आए हैं, हम फुर्सत से उनका तबादला करेंगे। और तसद्दक ने लैंड रोवर स्टार्ट करके वापस मोड़ दी। अफशां बार बार उसकी दुम टटोलने लगती थी और तसद्दक इस तरह बिदकने लगता था जैसे दर हकीकत ये दुम हमेशा से उसके बदन का हिस्सा रही हो। फिर लैंड रोवर उस कार के पास पहुंच गई और अफशां गाड़ी से उतर गई। तुम कब पहुंचोगे तसद्दक? उसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। क्यों? तुमने संजीदगी से मेरी इस मुसीबत पर गौर ही नहीं किया अफशां बीबी। यानी दुम की मुसीबत? हाँ। तो क्या ये नहीं है? मैं आज ही इस मुसीबत में फंसा हूं। अरे, अफशां हैरत से बोली, गोया दूसरे अभी इसकी जियारत से महरूम हैं। वो फिर हंस पड़ी और तसद्दक ने झिल्लाहट में लैंड रोवर स्टार्ट कर दी। आरिफ, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। मेरा ख्याल है अब हमें अफशां के साथ सफर करना चाहिए। तसद्दक से फिर मुलाकात कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, तो आओ अफशां की गाड़ी में चलें। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों लैंड रोवर से उतर गए। फिर हम अफशां की गाड़ी में पहुंच गए। अफशां भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और फिर उसने भी कार स्टार्ट करके वापस मोड़ दी। अनोखी दास्तान है आरिफ, तालूत ने एक गहरी सांस लेकर कहा और मैं उछल पड़ा। मैंने अफशां की तरफ देखा, लेकिन अफशां खामोशी से ड्राइविंग कर रही थी। उसने शायद तालूत के अल्फाज नहीं सुने थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तालूत फिर बोला। तालूत, मैंने आवाज भींच कर कहा और तालूत चौंक कर मुझे देखने लगा। क्यों? वो सुन लेगी। मैंने अफशां की तरफ इशारा किया। नहीं सुनेगी। क्यों? क्या तुम हमारी आवाज सुन रही हो? तालूत हलक फाड़ कर चीखा, लेकिन अफशां के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। तब मैंने गहरी सांस ली। मेरी भी नहीं सुनेगी? वो मुकम्मल तौर पर बहरी है। कमाल है। बहरहाल मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, हालात वाकई अजीब हैं। ये बात तो तय है कि ये वही लड़की है जिसने हमें होटल में बेहोश किया था। हाँ, फिर शकीला कहाँ है? मुझे यकीन है इसका जवाब तसद्दक ही दे सकेगा। वो हशर कर दूंगा उसका कि याद ही करेगा। तालूत दांत पीस कर बोला। और इस लुमड़ी को भी कुछ सजा दी जाए, उसने अफशां को घूरते हुए कहा। मेरा ख्याल है इसे मुआफ कर दो तालूत, जाहिर है वो हमें नहीं जानती थी और हमने उसे पकड़कर तनवीर साहब के सामने ले जाने की धमकी दी थी। मैंने कहा, इस सिफारिश के पीछे कुछ है? तालूत ने शरारत आमेज निगाहों से देखा। दीवार है सिर्फ, बकवास मत करो, मैं बिगड़ कर बोला। खैर यूं भी भाई तबर्रक इसके आशिकों में मालूम होती हैं। दिलचस्प बात है। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और हम खामोश हो गए। अफशां की कार एक और होटल के सामने रुक गई। उसने दरवाजे बंद किए और कार लॉक करके नीचे उतर आई। हम उसके पीछे पीछे थे।
افشاں کے کمرے میں بھی ہم اس کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ افشاں نے گھنٹی بجا کر ویٹر کو بلایا اور پھر اسے ہوٹل کے سپروائزر کو، سنو میں ہوٹل چھوڑ رہی ہوں لیکن میرا سامان چند روز یہیں رہے گا، کمرہ آپ کے نام رہنے دیا جائے گا میڈم، آپ اسے لاک کر دیں۔ ٹھیک ہے ایسا ہی کرو، یہ ایڈوانس رکھو اور رسید بنوا لو۔ بہتر ہے میڈم، سپروائزر نے ادب سے جواب دیا اور پھر نوٹ سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ افشاں نے اپنے لباس میں سے ایک معمولی سا لباس تلاش کیا اور پھر اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ بند کرو، جلدی سے بند کرو، طالوت نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ہماری موجودگی سے لا علم ہے، اس لیے ہمیں یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے یار، میں نے رخ بدل لیا اور پھر افشاں تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا سامان الماری میں بند کیا اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ ہم حسب معمول اس کے ساتھ تھے۔ تالا لگا کر وہ نیچے اتر آئی، چابی کاؤنٹر کلرک کو دی اور پھر کار کی چابی اور کچھ نوٹ اس کے حوالے کرتی ہوئی بولی، مسٹر براہ کرم میری گاڑی اس کی کمپنی کو واپس کر دیں، یہ آج تک کا کرایہ۔ اس نے نوٹ کلرک کی طرف سرکا دیے اور پھر ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور یہ تمہارا انعام۔ شکریہ مادام، کلرک نے ادب سے کہا اور افشاں باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی۔ اب کیا کرو گے طالوت؟ میں نے پوچھا۔ کیوں؟ طالوت نے میری طرف دیکھا۔ ٹیکسی میں ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ پیدل بھی کچھ چلو، طالوت عجیب سے لہجے میں بولا۔ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی، لیکن عجیب بات تھی، ہم قدم مناسب انداز میں اٹھا رہے تھے لیکن ٹیکسی ہم سے آگے نہیں نکل پا رہی تھی۔ گو اس کی رفتار تیز تھی لیکن سڑک ہمارے قدموں کے نیچے مختصر ترین ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ہم تنویر محل پہنچ گئے۔ میں نے گہری سانس لی تھی۔ اس بار تم ضرورت سے زیادہ ہی لے آئے طالوت، میں نے کہا۔ طالوت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ افشاں کی سب سے پہلی ملاقات کمال سے ہی ہوئی تھی، جو ٹیکسی دیکھ کر رک گیا تھا اور پھر وہ تیر کی طرح شکیلہ کی طرف لپکا۔ ارے مس شکیلہ، آپ آ گئیں؟ وہ مسرت سے بولا۔ کمال؟ افشاں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیسے ہو کمال؟ ٹھیک ہوں مس شکیلہ، لیکن کیا بکواس ہے، تم میرا نام کیا لے رہے ہو؟ کیا مطلب؟ بھول گئے ہو مجھے یا پاگل ہو گئے ہو؟ افشاں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اوف افشاں باجی، ہاں بھول جاؤ، نکال پھینکو مجھے ذہن سے، کمینے کہیں کے۔ افشاں باجی، کمال دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ افشاں نے بھی اسے لپٹا لیا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں افشاں باجی؟ اوف آپ آ گئیں، اس گھر کی زندگی لوٹ آئی۔ ہم سب مردوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ امی کیسی ہیں کمال؟ جلدی سے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ آئیے افشاں باجی آئیے۔ اور کمال نے شور مچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ افشاں آ گئی۔ تنویر صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ایک بار انہوں نے افشاں سے پوچھا، کیا تم سچ مچ افشاں ہو؟ ڈیڈی یہ سب کیا ہے؟ کمال نے بھی مجھے شکیلہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ بہت کچھ ہے بیٹی، معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اور پھر افشاں نے تصدق کی بتائی ہوئی کہانی دہرا دی تھی۔ اس نے اس چالاکی سے یہ کہانی سنائی تھی کہ یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال پھر دن بھر ہنگامے ہوتے رہے۔ تنویر صاحب نے ایس پی آفتاب کو بھی بلایا تھا۔ آفتاب نے افشاں سے اس کے بیانات لیے اور پھر تنویر صاحب کو بیٹی کی بازیابی پر مبارکباد بھی دی۔ لیکن ایس پی صاحب، میں اس بچی کی بازیابی بھی چاہتا ہوں جو افشاں کی ہم شکل تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ میرے خیال میں اب اس کا ملنا مشکل ہے تنویر صاحب۔ اس کے ساتھی پولیس کو جل دے کر نکل گئے، یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ممکن ہے کبھی تینوں ایک ساتھ ہی ہاتھ لگ جائیں۔ نہ جانے کیوں آج بھی میرا دل انہیں مجرم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تنویر صاحب بولے، آپ نیک دل انسان ہیں، بعض مجرموں کی شکلیں بے حد معصوم ہوتی ہیں۔ اب اجازت دیں۔ ایس پی صاحب چلے گئے۔ ہم لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایک سنسان جگہ پر چلے آئے۔ جی؟ طالوت نے گہری سانس لے کر مجھ سے کہا۔ فرمائیے۔ ہماری تو کوئی پوچھ گچھ اب یہاں ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کچن میں چل کر کھانے کا بندوبست کیا جائے، جیسا مناسب سمجھو، یا پھر راسم سے منگوا لیتی ہیں، طالوت نے کہا اور راسم کو آواز دی۔ دوسرے لمحے راسم موجود تھا۔ کھانا کچن سے ہی آنا چاہیے، جو حکم آقا، راسم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے کی ٹرے ہمارے سامنے تھی۔ میں نے اور طالوت نے اطمینان سے کھانا کھایا اور فارغ ہو گئے۔ آؤ اب ذرا بھائی تبرک کو تلاش کیا جائے۔ ارے ہاں، وہ نظر نہیں آیا، اس کے مکان میں دیکھتے ہیں، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں تصدق کے مکان کی طرف چل پڑے۔ لیکن دروازے سے کچھ دور ہی ہم ٹھٹک گئے۔ افشاں تصدق کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ طالوت نے میری طرف دیکھا اور پھر ہم خاموشی سے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ افشاں نے پھر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ بھاگ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے تصدق کی آواز آئی۔ دروازہ کھولو تصدق، میں افشاں ہوں۔
افشا نے کہا اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ تصدق عجیب سے لباس میں کھڑا تھا۔ ہم دونوں چپکے سے اندر داخل ہو گئے اور پھر تصدق کی کمر پر گٹھری دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تصدق نے اپنی دم اس طرح لپیٹ کر باندھ لی تھی کہ وہ گٹھری سی بن گئی تھی۔ آئیے افشا بی بی، اس نے اداس آواز میں کہا۔ کیسے ہو تصدق؟ خدا کے واسطے میرا مذاق نہ اڑائیں، میں سخت پریشان ہوں۔ دم کہاں گئی؟ افشا نے جھک کر اسے دیکھا اور تصدق اچھل پڑا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور پھر اس کے چہرے پر جنون کے آثار نظر آنے لگے۔ افشا بی بی، اگر آپ میرا مذاق اڑانے آئی ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں براہ کرم یہاں سے چلی جائیں، میں اس وقت کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہو نہیں تصدق، لیکن براہ کرم تم مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاؤ تو، افشا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ خیر تمہاری مرضی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بڑی مشکل سے آئی ہوں، کچھ ضروری باتیں مجھے بتا دو۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پوچھئے۔ تصدق نے بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن دم کی وجہ سے وہ بے چین تھا۔ یہ شکیلہ کون ہے؟ بہت سو کی زبان سے اس کا نام سنا ہے۔ آپ کی ہمشکل تھی، حیرت انگیز طور پر ہمشکل۔ ٹرین میں بڑی ماں کو مل گئی تھی، اس کے ساتھ دو ہمشکل لوگ تھے، شیطان صفت۔ سب نے اسے افشاں سمجھا تھا، لیکن میں حقیقت جانتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے بہت ملتی تھی؟ اتنی کہ شناخت ناممکن تھی۔ کمال ہے، مگر وہ گئی کہاں؟ نہ جانے کہاں۔ تصدق کی آواز میں عجیب سی کیفیت تھی، اور اس کے ساتھی وہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ میں نے انہیں گرفتار کرا دیا تو وہ جیل میں ہیں؟ نہیں۔ چھوٹ گئے؟ خدا ہی بہتر جانے۔ بہرحال تصدق، تم نے میرے ساتھ جو تعاون کیا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری طرف سے دل میں کوئی خیال نہ لانا، لیکن دم کے مسئلے میں میرا دم اٹکا رہے گا۔ بس میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے موت دے دے۔ آمین، افشا نے بے ساختہ کہا، اور پھر جلدی سے بولی۔ ارے نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم اسے کٹوا بھی سکتے ہو۔ چلی جائیے، خدا کے لیے چلی جائیے۔ تصدق جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے میں تو تمہیں تسلی دے رہی ہوں، جبکہ تم نے ابھی تک مجھے پوری طرح دکھائی بھی نہیں ہے۔ دکھاؤ تو، شاید میں ہی تمہیں کوئی علاج بتا سکوں۔ افشا بی بی میرے اوپر رحم کھائیے، خدا کے لیے اس وقت چلی جائیے۔ اچھا خدا حافظ، جیسی تمہاری مرضی، ویسے مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ افشا بھی اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں کمرے میں ہی رہے تھے۔ تصدق نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ طالوت اس دوران کارروائی کر چکا تھا اور اب ہم نگاہوں کے سامنے تھے۔ تصدق پلٹا اور بری طرح اچھل پڑا۔ تم؟ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں خونخوار تاثرات ابھر آئے، لیکن پھر ان کی جگہ بے بسی نے لے لی اور پھر وہ رو پڑا۔ نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھے اس سے نجات دلا دو، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں بے موت مارا جاؤں گا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس سے نجات دلا دو، میں سخت پریشان ہوں۔ اور تم نے جو ہماری زندگیاں خاک میں ملا دیں تصدق، میں نے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں تم سے دلی طور پر شرمندہ ہوں۔ اگر میں تمہاری زندگیاں واپس دلا سکتا تو ضرور دلا دیتا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک شرط ہوگی تصدق، بالآخر طالوت نے کہا۔ بتاؤ، بتا دو، میں یہ شرط ماننے کو تیار ہوں۔ افشاں کی کہانی سناؤ۔ تصدق نے بے بسی سے ہمیں دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، سنا دوں گا خواہ کچھ بھی ہو جائے، تم پہلے مجھے اس سے نجات دلا دو۔ پہلے کہانی، لیکن سچی؟ اب تمہارے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا، تو پھر شروع ہو جاؤ۔ دراصل افشاں بی بی غیر ممالک کی سیر کرنا چاہتی تھیں۔ اچھا پھر؟ تنویر صاحب نے کسی طور انہیں اجازت نہیں دی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اعلی کار بنایا، میرے ذریعے ہی انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بنوایا اور دوسرے ضروری کاغذات تیار کرائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا دورہ مختصر ہوگا اور وہ جہاں بھی ہوں گی مجھے آگاہ رکھیں گی۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد ایک روز وہ یونیورسٹی گئیں اور وہیں سے ایئرپورٹ چلی گئیں۔ اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل سکا، انہوں نے مجھے بھی جل دے دیا تھا۔ یہاں کے حالات بے حد بگڑ گئے، لیکن اب میں زبان کیسے کھول سکتا تھا، خود میری شامت آ جاتی۔ یہ ہے کل کہانی۔ میں نے طویل سانس لی۔ ایک سوال اور تصدق، وہ بھی پوچھ لو۔ تصدق نے عاجزی سے کہا، شکیلہ کہاں ہے؟ میرے ایک دوست کے یہاں ہے، یقین کرو اسے میں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ ہاں۔ تصدق نے سر جھکا لیا۔ کیوں؟ طالوت نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ تصدق گھبرائے ہوئے انداز میں ہماری شکلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دو، تم نے اسے کیوں اغوا کیا ہے؟ معاف کر دو، خدا کے واسطے معاف کر دو، تصدق نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جواب دو تصدق، میں نے نرم لہجے میں کہا۔
تم لوگوں نے بھی تو میری زندگی اجیرن کر دی تھی، میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ تم لوگوں نے جتنا بے عزت مجھے کیا اس سے قبل میں کبھی نہیں ہوا۔ میں تم لوگوں سے نفرت کرتا تھا، تو اس کا انتقام تم نے شکیلہ سے لیا؟ نہیں، تصدق نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میں نے اسے اس لیے اغوا کیا کہ تم یہاں سے دفان ہو جاؤ، تم اسے تلاش کرتے پھرو اور میری جان چھوٹ جائے۔ یہاں تمہاری پوچھ گچھ صرف اس کی وجہ سے تھی، اس کے بعد تمہارے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ لیکن کیا یہ جرم نہیں تصدق؟ بس میں اتنا ہی عاجز آ گیا تھا۔ اس کے بعد تم نے پولیس کو ہماری نشاندہی کر دی، لیکن ہمارے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ اتفاقیہ طور پر میں نے اخبارات دیکھے تھے، ان میں تمہاری تصویر اور تفصیل مل گئی تھی۔ خوب، میں نے طالوت کی شکل دیکھی، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں تصدق؟ بس قتل کر دو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ طالوت نے بے رحمی سے پوچھا۔ نہیں کر سکتا، کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دم دکھانے کے قابل تو ہو، طالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ تصدق نے بے بسی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تمہاری خواہش پوری کیے دیتے ہیں تصدق، اسے قتل کر دو، میں نے کہا، اور طالوت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ تصدق نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لیکن ٹھہرو، پہلے اس سے شکیلہ کے بارے میں تو معلوم کر لو۔ میں بولا، شکیلہ کہاں ہے؟ طالوت اسے گھورتے ہوئے بولا، نکل روڈ کے ایک مکان میں چودھری اسماعیل نامی ایک شخص ہے، میرا دوست ہے، وہ شریف آدمی ہے، بس میری دوستی سے مجبور ہو کر اس نے شکیلہ کو رکھ لیا ہے۔ براہ کرم اسے کچھ نہ کہنا، تم کسی طرح بھی اسے وہاں سے نکال سکتے ہو۔ تصدق نے جواب دیا اور طالوت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آنکھیں کھول دو تصدق، وہ بولا، اور تصدق نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہاری ایک شرافت کی وجہ سے ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ شرافت؟ ہاں، تم نے شکیلہ کا پتہ آسانی سے بتا دیا۔ اگر تم اس پر سودے بازی کرتے تو پھر ہم شاید تمہیں معاف نہ کرتے۔ میں زندگی سے عاجز آ گیا ہوں، اس تم کی موجودگی میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ تصدق رو پڑا۔ کون سی تم کی بات کر رہے ہو؟ طالوت نے کہا۔ یہی۔ تصدق نے جھلائے ہوئے انداز میں پشت پر ہاتھ مارا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں دم ٹٹولنے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے جھانکا، لیکن دم موجود نہیں تھی۔ اس نے تھوک نکل کر ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ تو کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ تم نے ٹرین سے ہی ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا تھا تصدق، تم نے اسی وقت سے ہماری دشمنی مول لے لی تھی، ورنہ ہم تم سے ہی دشمنی کیوں کرتے؟ طالوت نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ہم تو یاروں کے یار ہیں، تم نے ہماری دشمنی دیکھ لی، اب دوستی بھی دیکھو۔ لیکن تم تو مر چکے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تصدق پھر حیران ہو گیا۔ ارے ہم تو اکثر مرتے رہتے ہیں، 10-20 بار مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تم واقعی زندہ ہو؟ تصدق نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ تمہیں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اور وہ تم؟ ارے وہ تو ایک شوبدہ تھا، ایسا ہی شوبدہ جیسے ہم تھانے سے نکل بھاگے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تصدق نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ چلو اب لباس تبدیل کرو، ہمارے ساتھ چلو اور شکیلہ کو ہمیں واپس کر دو، طالوت نے کہا، اور تصدق اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ بار بار پیچھے چلا جاتا تھا۔ بہرحال ہم اس کے کمرے سے نکل آئے۔ اس نے لباس تبدیل کیا۔ اب اس کی کیا مجال تھی کہ وہ ہمارے خلاف کوئی حرکت کرتا؟ لباس تبدیل کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے سے اب خوشی جھلک رہی تھی۔ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنا ہے، تمہارے بارے میں سب کو اطلاع مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی گاڑی میں پہنچو، ہم آ رہی ہیں، طالوت نے کہا، اور تصدق گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ آؤ، طالوت نے مجھ سے کہا، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے لمحے ہم گاڑی کے نزدیک تھے۔ طالوت نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور پھر دور سے آتے ہوئے تصدق کی طرف انگلی اٹھا دی۔ کیا کر دیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کچھ نہیں، اب اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ او، عمدہ بات ہے طالوت۔ بہرحال پولیس سے دوبارہ مدبھیڑ ہو سکتی ہے۔ ارے تو پرواہ کیوں کرتے ہو میری جان، اب میں بے دست و پا نہیں ہوں، ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ نہیں بھائی، خدا کے واسطے نہیں، میرا خون خشک مت کرو، میں نے طالوت سے کہا۔ بزدلی نہ دکھاؤ عارف، سب ٹھیک ہو جائے گا، طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں تصدق بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کا منہ پھر کھل گیا تھا۔ ارے تم لوگ یہاں پہنچ گئے، اس نے ہونکوں کے سے انداز میں کہا۔ دوڑتے ہوئے آئے ہیں؟ دوسروں کی نظروں سے بچ کر، چلو گاڑی نکالو، کوئی دیکھ نہ لے، طالوت بولا، اور تصدق نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ہم محل سے نکل آئے۔ تصدق خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارے لیے تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ کیوں؟ پولیس تمہاری تلاش میں ہے،
तुम्हारी दोस्ती कब काम आएगी तसद्दक? मैं क्या कर सकता हूँ? हमें कहीं छुपाने का बंदोबस्त नहीं करोगे? छुपाने का? उसने फिक्रमंद अंदाज में कहा और फिर कई मिनट तक सोचता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, तनवीर साहब का बाग उम्दा जगह है, मैं वहां तुम्हारे लिए सारी सहूलतें मुहैया कर दूंगा। यूं भी वहां मेरी इत्तला के बगैर कोई नहीं जाता। माली से कह दूंगा मेरे अजीज हैं, तसद्दक ने कहा। खासा इंसान बन गया था वो, और इंसानों से बहरहाल हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। चुनाचे हम खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद गाड़ी मतलूबा जगह पहुंच गई और तसद्दक नीचे उतर गया। मैं शकीला को लेकर आता हूं, बराहे करम। अगर हो सके तो उसकी निगाहों में मेरी पोजीशन खराब मत होने देना। उसे नहीं मालूम कि उसे किसने अगवा किया है। मैंने उसे बेहोश करके उठाया था। जाओ लेकर आओ, तालूत ने कहा और तसद्दक उस मकान में पहुंच गया। हम दोनों इंतजार करने लगे। भाई तबर्रक तो मैदान छोड़ गए आरिफ, अब क्या किया जाए? तालूत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी तो बहुत सी दिलचस्पियां हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बताओ यार। शकीला आ जाए, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। यहां से कहाँ चला जाए? क्या तसद्दक की पेशकश कबूल कर ली जाए? बाग वाली? हाँ, मेरा ख्याल है जरूरी नहीं है, हम किसी होटल में भी रह सकते हैं। इस शक्ल में कि सिर्फ शकीला मंजरेआम पर रहे और हम दोनों दूसरों की निगाहों से पोशीदा रहें। वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मंजूर है तुम्हें? 100%, उसने कहा और हम खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद तसद्दक शकीला के साथ बाहर आया। वो दोनों बड़ी तेजी से कदम उठा रहे थे और फिर लैंड रोवर में पहुंचकर शकीला हम दोनों से लिपट गई। वो सिसकियां ले रही थी। अरे अरे शकीला, इसकी क्या जरूरत है? अरे अरे, तालूत बौखलाए हुए अंदाज में उसे तसल्ली देने लगा। मेरी तकदीर में यही सब कुछ रह गया है यूसुफ। क्या मैं जिंदगी भर यूं ही खिलौना बनी रहूंगी? हरगिज नहीं। तुम्हें गलती से अगवा कर लिया गया था, अब कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, समझी? अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बमुश्किल तमाम हम शकीला को खामोश कराने में कामयाब हो सके। तसद्दक अहमकों की तरह गर्दन झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। भाई तसद्दक, मैंने उसे आवाज दी और वह चौंक पड़ा। हमें किसी उम्दा से होटल ले चलो। होटल? क्यों? फिलहाल यही प्रोग्राम है, तुम्हारे प्रोग्राम पर फिर अमल करेंगे। लेकिन तसद्दक हिचकिचाया। फिक्र मत करो, सब ठीक है, हम परवाह नहीं करते, चलो, तालूत ने कहा और तसद्दक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? शकीला ने सवाल किया। अब वो संभल गई थी। तसद्दक साहब के जरिए, इन्होंने तुम्हारा खोज लगाया था। ओह, मैं तसद्दक साहब की शुक्रगुजार हूं, शकीला ने ममनूनियत से कहा और तसद्दक की गर्दन शर्म से झुक गई। वैसे उन लोगों की कैद में तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? अनोखी कैद थी, सब लोग इस तरह मेरी खिदमत करते थे जैसे मैं शहजादी हूं। मेरी जरा सी बात पर सब दौड़ पड़ते थे, सिवाय इसके कि मुझे और कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं एक कमरे तक महदूद थी। शुक्र है, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। एक खूबसूरत से होटल के सामने तसद्दक ने गाड़ी रोक दी और हमारी तरफ रुख किए बगैर बोला, ये होटल बहुत उम्दा है। शुक्रिया तसद्दक, बस अब तुम वापस जाओ, हम फिर मुलाकात करेंगे। मेरे लिए कोई और खिदमत? ऐश करो प्यारे, लेकिन हमारी यहाँ मौजूदगी के बारे में किसी को मालूम ना हो। अब आप बेफिक्र रहें। तसद्दक कारवां आपका गुलाम है। मुझे पूरा एहसास है कि मेरे रवैये ही ने आपको दुश्मन बनाया था, गलती मेरी ही थी। तसद्दक ने शर्मिंदगी से कहा। बस मेरी जान तसद्दक, हमारा दिल साफ हो गया, आज से तुम दोस्तों में हो। तालूत ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने भी तसद्दक से मुसाफिया किया और तसद्दक वापस चला गया। शकीला, तालूत ने शकीला को पुकारा। जी, वाहिस्ता से बोली। अब तुम ठीक हो जाओ, हमारी बादशाहत वापस मिल गई है, अंदर चलो, हम कहीं रुक जाएंगे। तुम यहाँ 3 अफराद का सूट हासिल कर लो, जरा शान से कह देना 2 शहजादे क़याम करेंगे, तुम उनकी निगरान हो। ओह, लेकिन हाँ, ये नोट काउंटर पर डाल देना। तालूत ने बड़े नोटों की एक गड्डी शकीला को थमाते हुए कहा। ओह, इतने सारे? लेकिन ये सब? काउंटर पर जो भी हो उसे कह देना नोट रखे, हिसाब बाद में हो जाएगा। अच्छा। शकीला ने गहरी सांस ली, नोट संभाले और अंदर चल पड़ी। जाहिर है मामूली से इलाके की लड़की थी, झिझक रही थी, लेकिन बहरहाल हमने उसे जो कुछ समझाया था उसने वही किया। वापस आई तो 2 पोर्टर उसके साथ थे। अरे, ये इसने क्या गड़बड़ कर डाली, तालूत ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। इसके अलावा वो बेचारी क्या कर सकती थी, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। मगर अब मैं उनके पास जाता हूँ। जाओ यार, लड़की अभी सीधी है, तालूत ने एक हाथ उठाते हुए कहा और मैं उन दोनों की तरफ खुद ही बढ़ गया। तुम लोग कमरे का नंबर बता दो, फिलहाल सामान वगैरह नहीं आया, आ जाएगा, मैंने कहा।
بہتر جناب، پورٹرز نے کہا، اور پھر وہ کمرے تک ہماری رہنمائی کرنے چل پڑے۔ طالوت بھی ساتھ ہی آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ پورٹرز کی نگاہ میں نہیں تھا۔ ہوٹل واقعی خوبصورت تھا۔ بڑے کمرے میں 3 بیڈ لگے ہوئے تھے، ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ طالوت آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا اور شکیلہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بیٹھو شکیلہ، ظاہر ہے اس دوران کے واقعات سے تو تم لا علم رہی ہوگی۔ ظاہر ہے؟ چنانچہ پہلی اہم اطلاع یہ ہے کہ افشاں واپس آ گئی ہے۔ اوہ شکر ہے، مگر وہ کہاں گئی تھی؟ سیر کرنے۔ کیا مطلب؟ شکیلہ تعجب سے بولی، اور میں نے اسے مختصر تفصیل بتا دی۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، شکیلہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چونک کر بولی، لیکن آپ لوگوں نے میرا پتہ کیسے چلا لیا؟ بس اسی دن سے تمہاری تگودو میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ جرائم پیشہ تنویر صاحب سے کچھ وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن بہت جلد ان کی غلط فہمی دور ہو گئی، میں نے جواب دیا، اور شکیلہ گردن ہلانے لگی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی بولی، گویا محل سے اب ہماری چھٹی؟ بظاہر تو یہی بات ہے۔ بظاہر کیوں بھئی؟ وہ لوگ بد اخلاق ہو سکتے ہیں، ہم نہیں۔ بہرحال سلام دعا ہے، ملاقات تو ضرور کریں گے۔ ویسے اگر تم ہمت کرو تو ایک دلچسپ کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ کیسا کھیل؟ شکیلہ نے پوچھا، اور ہم اسے کھیل کی تفصیل بتانے لگے۔ او لیکن میں، خاصا مشکل کام ہے، اگر کر سکو تو تفریح رہے گی، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے، مگر اس سے فائدہ صرف تفریح، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مناسب رہے گی یہ تفریح، شکیلہ نے کہا۔ حرج بھی کیا ہے؟ پہلے تنویر صاحب صرف ایک افشاں کے لیے سرگرداں تھے، اب انہیں 2 سے بھگتنا پڑے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خوبی سے اپنا کردار نبھا دو۔ میں کوشش کروں گی۔ محل سے واقف ہی ہو، جن معاملات میں الجھو گی کسی نہ کسی طرح تمہارے کان میں وہ بات پہنچا دی جائے گی۔ دلچسپ سچویشن رہے گی۔ شکیلہ ہنس پڑی۔ ہاں، لیکن اسی شکل میں جب تمہارا کردار کامیاب رہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گی۔ بس تو کل صبح یہ ڈرامہ شروع ہو جائے گا، طالوت نے کہا، اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ہنس پڑا تھا۔ طالوت کو اس کی زندگی واپس مل گئی تھی، اور اس کی سوئی ہوئی شرارتیں بھی جاگ اٹھی تھیں۔ بہرحال یہ پروگرام طے ہو گیا۔ شکیلہ جس انداز سے ہوٹل میں داخل ہوئی تھی، اس نے ہوٹل والوں پر بڑا برا اثر ڈالا تھا۔ کئی ویٹروں نے دروازے پر دستک دے کر کسی ضرورت کے بارے میں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد طے ہوا کہ کھانا کھایا جائے، اور میں نے شکیلہ سے ویٹر کو بلانے کے لیے کہا۔ شکیلہ نے بیل بجا دی تھی۔ کھانا ہم لوگ یہیں کھائیں گے، شکیلہ بولی۔ او خاتون، کیا آپ کے ساتھی؟ ویٹر نے پوچھا۔ ہاں 3 آدمیوں کا کھانا لاؤ، شکیلہ نے کہا۔ جی بہتر، ویٹر نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ یہ بوکھلایا ہوا کیوں تھا؟ شکیلہ تعجب سے بولی۔ پتہ نہیں۔ طالوت نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ ویٹر کھانے کی ٹرالی لے آیا تھا، اور پھر اس نے کھانا میز پر لگا دیا، لیکن وہ بار بار چاروں طرف گردن گھما کر ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ ہم دونوں تو اس وقت شکیلہ کے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھانا لگا کر ویٹر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بس جاؤ، کھانے کے بعد کافی لے آنا۔ جی۔ ویٹر نے پھر چاروں طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ یار عارف، طالوت نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکاتے ہوئے کہا۔ ہوں؟ شکیلہ سے یہ گڑبڑ زیادہ نہ چل سکے گی، اسے اس چکر کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ میں نے چونک کر شکیلہ کی شکل دیکھی، لیکن وہ بیچاری ہماری گفتگو سے لا علم تھی۔ طالوت کے لیے یہ کون سی مشکل بات تھی؟ جب چاہتا کسی کی آنکھوں اور کانوں پر ہاتھ پھیر سکتا تھا۔ ہاں، اگر اس لڑکی کو ساتھ رکھنا ہے تو اسے رازدار بنانا ہوگا، مگر ساری باتیں بتا دو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ نہ بتاؤ تو بہتر ہے، کوئی اور ترکیب کرو، طالوت نے کہا، اور شکیلہ کی طرف دیکھنے لگا جو پلیٹوں میں کھانا سرو کر رہی تھی۔ میں بات کرتا ہوں، میں کہنے لگا۔ شروع کریں، شکیلہ بولی، اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ویٹر بڑا احمق ہے، اس کی بوکھلاہٹ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شکیلہ کھانے کے دوران بولی، یہ سب یوسف کی شرارت ہے۔ میں نے ابتدا کی اور شکیلہ میری شکل دیکھنے لگی۔ کیوں؟ یوسف صاحب کی شرارت کیوں ہے؟ عجیب و غریب انسان ہے یہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تلکا سے ٹکرانے والا کوئی معمولی انسان ہو سکتا ہے، مگر اسے تو آپ نے قتل کیا تھا عارف صاحب، اس کی مدد کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا عارف صاحب، شکیلہ نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ بھائی یوں سمجھ لو اس وقت ہم دونوں میں سے کوئی ویٹر کو نظر نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ بتاتے کیوں نہیں یوسف؟ میں نے مصنوعی طور پر جھلاتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا۔ دراصل یوسف ایک بہت بڑا شعبدے باز ہے، اسے بہت سے علم آتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسے اپنے شعبدوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ بمشکل تمام میں نے اسے تیار کیا کہ وہ پھر سے اس دنیا میں آ جائے۔ اس جہاں میں جو جتنا بڑا شعبدہ گر ہے اتنا ہی کامیاب ہے۔ لیکن ویٹر والی بات؟ شکیلہ حیرت سے بولی۔
कोई हैसियत नहीं रखती। मामूली बात है, तुमने यूसुफ की शोभदागरी नहीं देखी। कमाल है, ये कैसे मुमकिन है? शकीला बुड़बुड़ाने लगी। बस तुम देखोगी, लेकिन किसी बात पर हैरत का इजहार नहीं करोगी। लेकिन ये मामूली शोभदागरी नहीं है। क्या आप दोनों उसे नजर नहीं आ रहे? इन मामलात में यूसुफ अपना सानी नहीं रखता। तुम अपनी आंखों से देख लोगी। मैं वाकई हैरान हूं। अगर यूसुफ साहब ऐसे ही शोभदागर थे तो इतने दिन तक क्यों खामोश थे? वो खामोशी का दौर था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वेटर की हरकत देख लेना, लेकिन कुछ बोलोगी नहीं? शकीला दिलचस्पी से गर्दन हिलाने लगी। फिर हमारा खाना खत्म करने के बाद उसने जल्दी से वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। चंद मिनट के बाद वेटर अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही चारों तरफ देखा था। बर्तन उठा लो वेटर, और कॉफी पिला दो। जी। वेटर ने गर्दन हिलाई। फिर बर्तनों के पास पहुंचकर वो दोबारा चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा और फिर बोला, कॉफी कितनी लाऊं जी? 3। शकीला ने जवाब दिया। 3? वेटर ने सरसराती हुई आवाज में कहा। हाँ, क्यों? बीबी, एक बात पूछूं? वेटर ने हिम्मत करके कहा। पूछो। आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? शकीला ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल रहे थे। तब तालूत ने शकीला से कहा, टाल दो इसे, कुछ सुनकर। वो ना हमें देख सकता है, ना हमारी आवाज सुन सकता है। शकीला ने फिर वेटर की तरफ देखा। उसके अंदाज से ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे उसने तालूत की आवाज भी ना सुनी हो। तुम जाओ, कॉफी ले आओ, शकीला ने उससे कहा, और वेटर पलटकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लेकिन वो घूम घूम कर पीछे देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, शकीला ने कहा। उलझने की बात नहीं है शकीला, यूसुफ का फन है। इंतहाई हैरत अंगेज है। और इसके साथ आप भी आरिफ साहब? हाँ भाई, इसने मुझे भी रंग दिया है। मेरे लिए सख्त हैरत अंगेज इंकिशाफ है। बहरहाल हाँ, इस बात पर उलझने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इस आप पर काबू रखना जरूरी है। मसलन तनवीर साहब के मकान में ड्रामे के दौरान हम भी तुम्हारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन दूसरे लोग हमें नहीं देख सकेंगे। तुम पूरे तौर से मुतमईन होकर काम करना। हम हर लम्हे तुम्हारी मदद को मौजूद होंगे। बहरहाल मुझे हैरत है। इतनी देर में वेटर कॉफी ले आया। उस गधे को भी हैरत थी। शकीला ने उसे वापसी की इजाजत दे दी और फिर उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने 3 प्यालियों में कॉफी बनाई और हम सब कॉफी की चुस्कियां लेने लगे। इसके साथ ही हम तनवीर साहब के यहाँ ड्रामे का प्रोग्राम तरतीब देते रहे थे। आखिर कॉफी भी खत्म हो गई। वैसे इस प्रोग्राम की इब्तदा कब हो? शकीला ने पूछा। कल सुबह, बल्कि अलग सुबह वही मौजू रहेगा, तालूत ने जवाब दिया। ठीक है, शकीला ने ठंडी सांस लेकर कहा और फिर मुस्कुरा दी। उस शख्स तसद्दुक का क्या हाल है? अब तो दोस्त बन गया है बेचारा। ओ हाँ, गरीब को बहुत परेशान कर दिया। वैसे अफशां की कहानी अजीब है। हाँ, सियाहत के शौक ने उसे खराब किया था, और तसद्दुक भी खूब गहरा आदमी निकला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है तुम्हें देखकर उसकी हालत भी सबसे ज्यादा खराब होनी चाहिए थी। अफशां वाकई मेरी इस हद तक हम शक्ल है? उसने पूछा। हाँ, दिलचस्प मुशाबहत है। आज तक हम दोनों ही खुद को अनोखा समझते थे, लेकिन तुम दोनों भी हैरत अंगेज तौर पर यकसां शक्लों की मालिक हो। इसके बाद शकीला काफी देर तक अफशां के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करती रही। वो दिल ही दिल में उस ड्रामे के तसव्वुर से खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। बहरहाल दूसरे दिन मुंह अंधेरे उठ गए। शकीला भी सो रही थी। तालूत ने मुझे जगाया और मैं भी जल्दी से उठकर बैठ गया।